اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر انتہائی مفصل اور جامع گفتگو کریں گے جس نے کائنات کی تاریخ بدل کر رکھ دی، اور جسے ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب بندے کی خصوصی میزبانی، عظمت کی گواہی اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت و عبرت کا ایک عظیم الشان باب تھا۔ اس واقعے کی تمہید میں ہمیں ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا جن میں یہ معجزہ رونما ہوا۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ظاہری اسباب کے لحاظ سے انتہائی ٹوٹ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست اور پیارے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جو قریش کے سامنے آپ کی ڈھال تھے۔ اس کے چند ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں، جنہوں نے اپنا سارا مال اور زندگی آپ کے مشن پر قربان کر دی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو وہاں کے اوباشوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ ایسے شکستہ دل اور غمزدہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے حبیب کو وہ سکون اور بلندی عطا کرے جو کسی اور انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ آج جنت کو سجایا جائے اور کائنات کی سب سے قیمتی سواری تیار کی جائے، کیونکہ میرا محبوب آج عرش پر میرا مہمان بنے گا۔ معراج کا واقعہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اس سفر کا آغاز حتیم کعبہ سے ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ فرشتے آئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا تاکہ آپ تجلیات الہی کو برداشت کرنے کی سکت پیدا کر سکیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہاں تمام انبیاء کرام کی روحیں انسانی شکل میں موجود تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب آپ کے استقبال کے لیے صف بستہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کیا۔ تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اب پچھلی تمام شریعتوں کی ناسخ ہے اور آپ ہی کائنات کے اصل امام ہیں۔ اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے دو دروازے ہیں، ایک سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور دوسرے سے دھوئیں اور آگ کی لپٹیں۔ جب وہ دائیں دیکھتے تو خوش ہوتے کیونکہ وہ ان کی جنتی اولاد تھی، اور جب بائیں دیکھتے تو رو پڑتے کیونکہ وہ ان کی جہنمی اولاد تھی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو صالحہ بھائی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کے کیسے کیسے دروازے کھلے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں حسن کا سمندر عطا کیا ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے، جنہیں اللہ نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو اپنی قوم میں نہایت محبوب تھے۔ چھٹے آسمان پر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے
پوچھنے پر بتایا کہ مجھے اس بات پر رشک ہے کہ اس نوجوان نبی کی امت میری امت سے کہیں زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں روزانہ 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت کی کہ اپنی امت سے کہیں کہ جنت میں اپنے محلات بنانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ یہی جنت کے پودے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ وہ بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان سے اوپر ہیں۔ وہاں کے رنگ ایسے تھے کہ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں جبرائیل امین رک گئے اور عرض کیا کہ اب یہاں سے آگے آپ کا مقام ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس مقام تک پہنچے جہاں کعبہ قوسین و ادنیٰ کی قربت حاصل ہوئی، یعنی 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ وہاں اللہ نے اپنے محبوب سے وہ راز کی باتیں کیں جنہیں قرآن نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہہ کر پردے میں رکھا۔ اسی مقام پر امت کے لیے 50 نمازیں فرض ہوئیں جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر 5 کر دی گئیں، لیکن ثواب 50 کا ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں جہنم کے ہولناک مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سروں کو بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ وہ تھیں جنہوں نے اپنے پردے کا خیال نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو آگ کے انگارے کھا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والے ہیں۔ سود خوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کی نہر میں غوطے کھاتے دیکھا جنہیں فرشتے پتھر مار رہے تھے۔ ان مناظر کا مقصد امت کو خبردار کرنا تھا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بدلے ابدی عذاب مول نہ لیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی وہ نعمتیں دیکھیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے محل، دودھ اور شہد کی نہریں اور اللہ کی خاص رحمتیں دیکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس زمین پر تشریف لائے تو ابھی آپ کا بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا وہ کرشمہ ہے جو وقت کو روک دیتا ہے۔ مکہ والوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا اگر آپ وہاں گئے تھے تو بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا اور آپ نے گن گن کر سب بتا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو فرمایا کہ اگر یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو 100% سچ ہے۔ یہی وہ مقام صدق ہے جو ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ واقعہ معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی ہر تکلیف سے واقف ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو ایسی بلندی عطا کرتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ یہی وہ معراج ہے جو ہمیں روزانہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی بیان اور ایمان افروز معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ یہ عظیم واقعہ ہر مسلمان تک پہنچے۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور اسلام کی مستند تاریخ و معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کا ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت،
اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔